بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو اسلامک ویو 514 میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ہمارے یتیم بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک یتیم بچوں کے ساتھ کیسا تھا، اور ایک کافر یتیم بچہ جب آپ کے پاس اپنی فریاد لے کر آئے تو آپ نے اس کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ مکہ میں ایک کافر انتقال کر گیا اور اس کے لواحقین میں اس کا بچہ اور بیوہ تھی، اور کچھ زمین بھی اس نے وراثت میں چھوڑی تھی جس پر اس کے بھائی نے قبضہ کر لیا اور اس کی بیوی اور بیٹے کو زمین سے بے دخل کر دیا۔ اس کا بیٹا اور بیوی بڑے مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ اس کی بیوی پورے محلے میں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی اور جو چند روپے ملتے تھے ان سے اپنے گھر کا گزر بسر کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا 8 سالہ بچہ اپنی ماں کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے میری پیاری ماں، تو دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ میرے جو دوستوں کی مائیں ہیں ان کے پاس اچھے کپڑے ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھاتی ہیں اور بہت ہی اچھا لباس پہنتی ہیں، جبکہ تیرے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو ان سے کیسے گزارا کرتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے بیٹے، تیرا والد انتقال کر گیا ہے اور تو یتیم ہے اور میں بیوہ ہوں۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور بڑی مشکل سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے اور تیرے کھانا پینا پورا ہوتا ہے۔ میں کس طرح سے نئے کپڑے لے سکتی ہوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ میری ماں، تیری تو چادر بھی پھٹی ہوئی ہے، میں جاؤں گا اور اپنے چچا سے تیرے لیے چادر لے کے آؤں گا۔ عورت نے کہا کہ تیرا چچا تو وہ ہے کہ جس نے ہماری زمین پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور تیری یتیمی کا بھی لحاظ نہیں کیا ہے، وہ تجھے کیسے چادر دے گا؟ لیکن اس بچے نے اپنی ماں کی بات نہ مانی اور کہا کہ میری ماں، میں ضرور جاؤں گا اور اپنے چچا سے تیرے لیے چادر ضرور لے کے آؤں گا۔ میں اسے کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا ہوں، بس مجھے ایک چادر دے دو کہ میری ماں کی چادر پھٹی ہوئی ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، اس کا گھر تو بہت دور ہے، تو کیسے جائے گا؟ تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ لیکن بچے نے اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ آخرکار ماں نے اسے نہلایا اور صاف کپڑے پہنائے اور کہا کہ جاؤ بیٹا۔ بیٹا چلا گیا، آہستہ آہستہ پیدل چلتے چلتے اپنے چچا کے گھر پہنچ گیا، جہاں وہ کچھ لوگوں کے ساتھ موجود تھا اور شراب کے نشے میں دھت تھا۔ بیٹے نے چچا سے کہا کہ مخاطب کرتے ہوئے نہایت ادب سے کہا کہ اے چچا جان، میں آپ کا یتیم بھتیجا ہوں اور میں آپ سے اپنی والدہ کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا چونکہ نشے میں دھت تھا، وہ کھڑا ہوا، بجائے اپنے بیٹے کو بھتیجے کو پیار کرنے کے اسے مارا پیٹا اور وہاں سے بھگا دیا۔ وہ بچہ روتا ہوا گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ اے لڑکے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہاری ماں کے لیے چادر دیں گے۔ یہ بچہ اپنے گھر آیا اور اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں نے اس کی حالت دیکھی تو بہت روئی۔ تو بیٹے نے کہا کہ ماں، چچا نے تو چادر نہیں دی، میں کسی اور سے آپ کے لیے چادر ضرور لاؤں گا۔ ماں نے کہا کس کے پاس جاؤ گے؟ تو جبکہ تمہارے سکے چچا نے ہی تمہیں چادر نہیں دی۔ بیٹے نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ جیسے ہی مشرک عورت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو اس نے اپنے بچے کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور کہا کہ اس شخص کا نام آئندہ میرے گھر میں مت اٹھانا، وہ جادوگر ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، میرے نبی کو شاعر، مجنوں اور جادوگر مت پکارو۔ بچے نے کہا کہ میری ماں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری معلومات لے کر آیا ہوں اور میں ایک بار ان کے پاس ضرور جاؤں گا۔ ماں نے بڑی مشکل سے بچے کو اجازت دی اور کہا کہ جاؤ اور لے کر آؤ۔ بچہ خانہ کعبہ کی طرف چل پڑا اور چلتے چلتے خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو وہاں پر بہت سے لوگوں کو دیکھا۔ جیسے ہی اس نے لوگوں کو دیکھا تو اسے اپنے چچا والا منظر یاد آیا اور اس نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ وہ کعبے کے گرد چکر کاٹتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو
نظریں جھکائے ہوئے تھا اور بالکل خاموش تھا۔ بچہ فوراً سمجھ گیا کہ یقیناً یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ آخرکار اس بچے نے ہمت باندھی اور چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مڑے اور کہا کہ کون ہے؟ یہ بچہ یہ سن کر رونے لگا اور پیچھے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، میں یتیم ہوں اور میں اپنی ماں کے لیے تیرے پاس چادر لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بچے کو سینے سے لگا کر کہا کہ میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ ہے اور میں نے بھی یتیموں والی زندگی گزاری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک یتیم کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر اٹھائی اور اس کو بچے کو دے دی اور کہنے لگے کہ یہ لو اپنی ماں کے لیے چادر، اور اس کے بعد بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آنا۔ یہ چادر لے کر بچہ چلا گیا اور خوشی سے اپنے گھر واپس گیا۔ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ جب وہ کسی کو عطا کرنے پر آتے ہیں تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک مشرک بچے کو اپنے کندھے سے چادر اتار کر دے دی، اور یہاں پر ہم مسلمان ہیں کہ مسلکوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور دوسرے کے گھر سے کھانا تک نہیں کھاتے، دوسرے کی مسجد میں نماز تک نہیں پڑھتے، جبکہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک دیکھیں تو ایک یتیم بچے کو جو کہ مشرک تھا، ان پر ایمان بھی نہیں لایا، اسے اپنے کندھے سے چادر اتار کر دے دی اور کہنے لگے کہ آئے بیٹے، تجھے کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے اور ہمارے پاس چلے آنا۔ لوگوں، اگر آپ کو ہمارے چینل پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو بہت جلد